بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام محمد ذیشان بشیر ہے۔ میں آپ کو اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ عمران خان کے لیے اور عمران خان کی پارٹی کے لیے چند بہت اچھی خبریں ہیں جو کہ عدالت سے آئی ہیں۔ یوں سمجھ لیجئے کہ تازہ ہوا کا جھونکا ہے جو کہ عمران خان کے لیے ہے۔ اس اندھیرے میں امید کی ایک کرن روشن ہوئی ہے، اور وہ کرن روشن ہوئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے اور سندھ ہائی کورٹ سے۔ کون سی خبریں آئی ہیں اچھی، اس بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ مسلم لیگ نون انتہائی پریشان ہے۔ مسلم لیگ نون پتہ نہیں کس خوف کا شکار ہے، اور ایک عجیب سا خوف ان کے چہروں پر، ان کے دلوں میں نظر آتا ہے۔ اور مسلم لیگ نون کے ایک سینئر لیڈر ہیں جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی جیت کی پیشگوئی کی ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو حالات ہیں ہمیں لگ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جیت جائے گی۔ وہ کون سے لیڈر ہیں اور یہ انہونا بیان ان کی طرف سے کیوں آیا ہے، اس بارے میں کچھ بات کریں گے۔ اور جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کو کچھ ریلیف ملا، وہاں پر کریک ڈاؤن کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ تقریباً 150 افراد اب تک گرفتار کیے جا چکے ہیں۔ کہاں اور کیوں کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، اس بارے میں کچھ بات کریں گے۔ تو گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے میں ہمیشہ کی طرح گزارش کروں گا کہ اپنی محبت کا اظہار کرتے رہیے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ جو خبریں ہیں وہ بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں، اور اگر آپ چاہیں تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کر دیجیے گا۔ تو سب سے پہلی خبر جی، عمران خان کے لیے اچھی خبر یہ ہے، سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے فیصلہ آیا۔ عمران خان کی تقاریر پر ٹی وی پر جو پابندی عائد کی گئی تھی، وہ نوٹیفیکیشن پیمرا کا کالعدم قرار دیا گیا ہے، معطل کر دیا گیا ہے۔ یقیناً یہ ایک بہت بڑی خبر ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ عدالتی احکامات پر آج کل عمل درآمد نہیں کیا جا رہا، انہیں نظر انداز کیا جا رہا ہے، لیکن بہرحال یہ ایک بڑا حکم ہے۔ 11 صفحات پر مشتمل سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے یہ فیصلہ جاری کیا گیا ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ پابندی آئین کے آرٹیکل 19 اور 19A کی خلاف ورزی ہے۔ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، ہم 10A کی تو بات کرتے رہتے ہیں جو کہ فیئر ٹرائل کا حق دیتا ہے، بنیادی انسانی حقوق کی بات کرتا ہے، لیکن عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا آرٹیکل 19 اور 19A کی خلاف ورزی ہے۔ اس طرح سے پابندی عائد کر دینا کہ کسی کی تقریر یا کسی کا بیان ٹی وی پر نشر نہیں ہوگا اور کسی کی تصویر نہیں دکھائی جائے گی، یہ اظہار رائے کی آزادی کے خلاف ہے۔ چیئرمین پیمرا نے تمام تر قواعد کو نظر انداز کرتے ہوئے نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا، یہ ریمارکس دیے گئے عدالت کی جانب سے۔ یہ اس فیصلے میں کہا گیا ہے درخواست گزار کے مطابق پابندی سے قبل کونسل آف کمپلیننٹ سے بھی منظوری نہیں لی گئی تھی۔ یہ بھی ایک بہت بڑی آئین کی خلاف ورزی ہے، قانون کی خلاف ورزی ہے کہ متعلقہ فورم سے رجوع نہیں کیا گیا تھا، ڈائریکٹلی پیمرا کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا تھا۔ اور یہ نوٹیفیکیشن کیوں جاری ہوا تھا، کس کی ایما پر جاری ہوا تھا، کہاں سے یہ آرڈرز آئے تھے، میرے خیال سے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب لوگ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ پیمرا نے 31 مئی 2023 کو یہ پابندی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا، جس کے بعد عمران خان پر کسی بھی قسم کے جو ہے وہ بیان ٹی وی پر نشر کرنے پر پابندی تھی، ان کی تصویر نہیں دکھائی جا سکتی تھی، ایون کہ ان کا نام لینے پر پابندی ہے، صرف چیئرمین پی ٹی آئی ان کا ڈیزگنیشن وہ چلایا جاتا ہے، اس کے علاوہ ان کا نام نہیں لیا جاتا۔ لیکن اب سندھ ہائی کورٹ کا یہ بڑا واضح فیصلہ ہے، بہت کلیئر فیصلہ ہے اور بہت ڈیٹیل کا یہ فیصلہ ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بات کی کہ آج کل جو ہمارا عدالتی نظام ہے اس پر بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں، اور شاید یہ ایک اندرونی خلفشار ہے عدالتی نظام کی، جس کی وجہ سے یہ صورتحال ہے کہ ان کے فیصلوں پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، ان کے فیصلوں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ لیکن بہرحال یہ فیصلہ اگر اس پر عمل درآمد ہوتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں ہوتا تو یہ ہسٹری کا حصہ رہے گا، اور اب دیکھیں گے کہ عدالت نے اگر فیصلہ دیا تو اس پر عمل درآمد کیسے کروانا ہے۔ یہ ہوگی جی ایک اچھی خبر۔ دوسری اچھی خبر کیا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی ایک فیصلہ آ گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کے خلاف سائفر کیس کی جیل میں سماعت روکنے کا حکم جاری کر دیا ہے۔ ایک درخواست دی گئی تھی عمران خان کے وکلاء کی جانب سے، لیگل ٹیم کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور یہ بارہا کہا گیا تھا، میں نے ابھی کچھ دیر پہلے ذکر کیا، آرٹیکل 10A کانسٹیٹیوشن آف پاکستان بنیادی انسانی حقوق کی بات کرتا ہے، ہر شخص کو فیئر ٹرائل کا حق دیتا ہے، اور فیئر ٹرائل کیا ہے کہ عدالت میں سماعت ہو، اور جو تمام تر ایک قیدی کو سہولیات ملنی چاہیے یا جو انہیں لیگل ایڈ ملنی چاہیے وہ مکمل طور پر ملتی رہے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس سمن رفت امتیاز پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے یہ سماعت کی۔ اڈیالہ جیل میں ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل روکنے کی درخواست تھی جس پر سماعت ہوئی۔ اس موقع پر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے پوچھا، استفسار کیا کہ ایسے کیا غیر معمولی حالات تھے کہ ٹرائل اس طرح چلایا جا رہا ہے۔ انہوں نے تو یہ بہانہ بنا دیا نا کہ سیکیورٹی خدشات ہیں عمران خان کو اور اس وجہ سے نہیں لایا جاتا عدالت میں اور وہیں پر سماعت کی جا رہی ہے، لیکن اصل معاملہ تو کچھ اور تھا۔ عمران خان کو یہ جیل سے باہر لانا افورڈ ہی نہیں کر سکتے تھے، اور اسی لیے وہیں پر خصوصی عدالت لگا دی گئی۔ ایون
کہ اب جو 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے اس بارے میں بھی وزارت قانون نے نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے، اس پر بھی میں آتا ہوں بعد میں. پہلے یہ سن لیجئے کہ عدالت کی جانب سے یہ پوچھا گیا کہ ایسے کیا غیر معمولی حالات ہے کہ ٹرائل اس طرح چلایا جا رہا ہے، آپ نے بتانا ہے کہ دراصل ہو کیا رہا ہے. اس موقع پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ متعلقہ اداروں سے ریکارڈ لے کر عدالت کے سامنے رکھ دوں گا. اٹارنی جنرل جو کہ حکومت کے وکیل ہوتے ہیں، وفاق کو ریپریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں، انہوں نے کہا کہ جی متعلقہ اداروں سے ریکارڈ لوں گا پھر عدالت کو بتاؤں گا، ابھی مجھے اس سلسلے میں کچھ پتہ نہیں ہے. یہ بھی ایک یقیناً مضحکہ خیز چیز ہے. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ بادی نظر میں تینوں نوٹیفیکیشنز ہائی کورٹ کے متعلقہ رولز کے مطابق نہیں ہیں. کب، کن حالات میں اور کس بنیاد پر یہ فیصلہ ہوا کہ یہ ٹرائل اڈیالہ جیل میں ہوگا؟ بہت سے سوالات ہیں جن کے جواب دینے کی ضرورت ہے. کیا وجوہات ہیں کہ وفاقی کابینہ نے جیل ٹرائل کی منظوری دی تھی؟ 2 دن پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ وفاقی کابینہ کی جانب سے منظوری دی گئی تھی جیل میں ٹرائل کیا جائے گا عمران خان کا. اور آج جس سے میں نے ابھی ذکر کیا ہے کہ وزارت قانون نے باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کا کیس جو ہے اس کی سماعت اڈیالہ جیل میں ہوگی. اس پر بھی جو ہے وہ یقیناً باز پرس کی جائے گی عدالت کی جانب سے. تو بہرحال عدالت نے یہ جیل ٹرائل پر حکم امتناع جاری کر دیا ہے، اسے روک دیا ہے اور 16 نومبر تک کیس کی سماعت ملتوی کر دی ہے. اور اس کے بعد ہوا کیا کہ سائفر کیس کی سماعت جو ہو رہی تھی جیل میں وہ 17 نومبر تک ملتوی کی گئی. اب اس موقع پر عدالت کو جب یہ بتایا گیا، خصوصی عدالت کے جج ابوالحسن ذوالقرنین جو کہ سماعت کر رہے تھے، انہیں یہ بتایا گیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے کہ اڈیالہ جیل میں سماعت نہیں ہو سکتی. تو جج صاحب نے یہ پوچھا کہ جی کوئی ریٹن آرڈر اس سلسلے میں آیا ہے؟ وکلاء کی جانب سے بتایا گیا کہ ریٹن آرڈر ابھی نہیں آیا عدالت کی جانب سے، لیکن بہرحال حکم جاری کر دیا گیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ابھی ہم یہ سماعت جاری رکھیں گے. اس موقع پر 2 گواہان کے بیانات قلم بند کر لیے گئے. ایک کے خلاف جرح مکمل ہوگی جبکہ دوسرے سے بھی جرح ہونے باقی تھی، لیکن اس کے بعد ڈیفینیٹلی ریٹن آرڈرز آ گئے اسلام آباد ہائی کورٹ کے. تو اس کے بعد یہ سماعت ملتوی کر دی گئی اور یہ سماعت ملتوی کی گئی ہے 17 نومبر تک، یعنی کہ 16 نومبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ اس معاملے پر سماعت کرے گی اور جو ریکارڈ اٹارنی جنرل نے پیش کرنا ہے اس کا جائزہ لیا جائے گا اور اس کے بعد اس کیس کو فردر آگے بڑھایا جائے گا اور 17 نومبر کو اب یہ سماعت ہوگی. اب یہ دیکھیں کہ دوسری جانب جو نگران حکومت ہے یا جو عمران خان کے مخالفین ہیں وہ قطعاً یہ افورڈ نہیں کر پا رہے کہ عمران خان جیل سے باہر آ جائیں. عمران خان کو جیل میں رکھنا ہے ہر صورت میں، یہ تو سمجھ لیں کہ انہوں نے پلاننگ بھرپور انداز سے کر لی ہے. 190 ملین پاؤنڈ کرپشن کیس میں جیل ٹرائل کی منظوری دے دی گئی ہے. وزارت قانون نے سرکولیشن سمری کے ذریعے اس کی منظوری لی، وزیر اعظم کو یہ سمری ارسال کی اور انہوں نے اس پر دستخط کر دیے. وزارت قانون نے باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. اب یہ کیس کی سماعت جج محمد بشیر صاحب کر رہے ہیں، احتساب عدالت یہ کرے گی اور وہ بھی اڈیالہ جیل کے اندر ہوگا. اب دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کیس پر کتنا وہ اثر انداز ہوتا ہے اور کیا اس کی بھی سماعت جو ہے وہ عدالت میں کرنے کا حکم دیا جاتا ہے یا اس پر کوئی اور پلی لی جاتی ہے وکلاء کی جانب سے. اچھا جی، اب آ جاتے ہیں ہم نون لیگ کی جانب. نون لیگ بڑی پریشان دکھائی دے رہی ہے. ہوائیں ان کے مطابق چل رہی ہیں، کبھی ڈیل کی باتیں ہوتی ہیں لیکن اس ڈیل کے باوجود نہ جانے کس چیز کا انہیں خوف ہے. سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے بھاگتے ہیں، اتحاد کے لیے بھاگتے ہیں اور یہ اتحاد غیر فطری ہیں. ایم کیو ایم کے ساتھ اتحاد کیا، حالانکہ یہ تاریخ گواہ ہے کہ نون لیگ اور ایم کیو ایم کا اتحاد جب بھی ہوا ہے وہ کامیاب نہیں ہوا. ہمیشہ نون لیگ کے دور میں ایم کیو ایم کے خلاف آپریشن ہوتا ہے اور ایم کیو ایم بھی ہمیشہ نون لیگ کو کڑی تنقید کا نشانہ بناتی ہے، لیکن اب اسی ایم کیو ایم سے اتحاد ہو گیا ہے. باپ پارٹی سے یہ اتحاد کر رہے ہیں، بلوچستان جا کر میاں نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز جو کہ کوئٹہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اتحاد ہو رہا ہے. حالانکہ یہی مریم نواز اپنے جلسوں میں بڑا گلا پھاڑ کر کہتی تھیں کہ یہ جو باپ پارٹی ہے اس کا باپ کون ہے ہمیں پتہ ہے، یہ کس باپ سے اجازت لیتے ہیں، کس باپ سے فیصلے منواتے ہیں ہمیں پتہ ہے. لیکن آج سب کا باپ ایک ہے، آج بیٹھے ہیں کوئٹہ میں اور وہیں سے فیصلے ہو رہے ہیں، وہیں سب کچھ ہو رہا ہے. پارٹی کے اندر، نون لیگ کے اندر 2 طرح کی چیزیں اس وقت گردش کر رہی ہیں، 2 خیالات ہیں. ایک یہ ہے کہ لاڈلا کا تاثر ختم ہونا چاہیے. میاں نواز شریف کے لیے جو لاڈلا کا ایک وہ اسٹیچر بن گیا ہے، ایک وہ امیج بن گیا ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ لاڈلا کا تاثر ختم ہونا چاہیے. اس سے پارٹی کے نیریٹو کو نقصان ہوگا، اس سے پارٹی کا جو نظریہ ہے وہ متاثر ہوگا، جو نظریاتی کارکن ہیں وہ اس کے خلاف ہے. لیکن دوسری جانب انہی کے مقابلے پہ وہ لوگ بھی ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی لاڈلا ہم ہیں، لاڈلا نواز شریف ہے تو ہم حکومت میں آئیں گے، اسی لاڈلے پن کی وجہ سے ہم حکومت میں آئیں گے. تو یہ لاڈلا کا جو ایک تاثر دیا جا رہا ہے یہ ختم نہیں ہونا چاہیے، یہ ایسے ہی ساتھ رہنا چاہیے. میاں عطا محمد مانی کا بہت سینئر رہنما ہے مسلم لیگ نون کے، اور ان کی جانب سے ایک انٹرویو دیا گیا.
اور انہوں نے یہ کہا کہ جی جو حالات چل رہے ہیں نا، مجھے لگ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جیت جائے گی۔ پاکستان تحریک انصاف کا تو نام انہوں نے نہیں لیا، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ مخلوق خدا کوئی بہت الگ فیصلہ دے گی۔ اس کی مثال انہوں نے 1970 کے الیکشنز کے حوالے سے دی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ 1970 کے الیکشن میں ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کیا ہوگا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی ایسی ہوا چلی کہ جو ایم این ایز اور ایم پی ایز منتخب ہوئے وہ اتنی حیثیت بھی نہیں رکھتے تھے کہ وہ کونسلر کا الیکشن جیت سکتے، لیکن وہ ایسی ہوا چلی تھی، ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، پاکستان پیپلز پارٹی کو اتنی شاندار جیت ملی تھی۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اب بھی کچھ ایسی ہی صورتحال ہے، اور اگر عوامی رد عمل سامنے آ گیا تو مخلوق خدا کچھ الگ قسم کا فیصلہ دے گی۔ اس موقع پر اینکر کی جانب سے ان سے سوال کیا گیا کہ اگر بیلٹ پیپر پر بلے کا نشان نہیں ہوتا، پی ٹی آئی کا نام نہیں ہوتا تو پھر کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ عطا مانیکا صاحب کہہ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے سچ عوام تک پہنچ جائے گا، یہ تمام چیزیں عوام تک پہنچ جائیں گی۔ اس حد تک یہ ڈرے ہوئے ہیں کہ وہ لوگ جو کہ بہت پرانے ہیں، مسلم لیگ نون کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جیت جائے گی اگر عوامی رد عمل سامنے آ جاتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف پر کریک ڈاؤن کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ میں نے گزشتہ ایک ولاگ میں بات کی تھی کہ تقریباً 800-850 لوگوں کی فہرست بنائی گئی ہے، اور اس میں سے اب تک 150 لوگ گرفتار کر دیے گئے ہیں۔ 9 مئی کے واقعات کے 6 ماہ کے بعد یہ گرفتاریاں کی جا رہی ہیں، صرف اس وجہ سے کہ پاکستان تحریک انصاف کوئی سیاسی ایکٹیویٹیز نہ کر سکے، بالکل اسے کھڈے لائن لگانے کی تیاری کی جا رہی ہے، دیوار کے ساتھ لگانے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ یہ تھی جی آج کی اہم خبریں، اور آخر میں تھوڑا سا ذکر کرنا چاہوں گا انجینئر مرزا کا، جن کا سافٹ ویئر ایک بار پھر سے کرپٹ ہو گیا۔ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا تھا 1-2 روز کے لیے، ان کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو وہ ووٹ دیں گے، لیکن ایک اور انٹرویو ان کا سامنے آیا جس میں انہوں نے بات کی، اور انہوں نے کہا کہ جی اگر پاکستان میں ترقی ہوئی ہے تو وہ صرف ایوب خان کے دور میں ہوئی ہے یا میاں نواز شریف کے دور میں ہوئی ہے۔ اینکر نے یہ سوال کیا تھا کہ آپ تو عمران خان کے ساتھ ایک پیج پر تھے، تو وہ کانوں کو ہاتھ لگا رہے تھے انجینئر مرزا صاحب۔ وہ انہوں نے کہا جی نعوذ باللہ، میں کبھی بھی عمران خان کے ساتھ ایک پیج پر نہیں تھا۔ تو یہ انہوں نے بات کی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اب سافٹ ویئر دوبارہ سے کرپٹ ہوا ہے تو اب ان کے خلاف سوشل میڈیا پر کیا محاذرائی ہوتی ہے، کس طرح سے ان کو جو ہے وہ ٹرولنگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آج کے ولاگ سے مجھے اجازت دیجیے، اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیے گا کمنٹس میں۔ اللہ نے کے بعد